الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ تمام حضرات واقف ہی ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے، اور قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی جو نماز پڑھتے تھے، امیر تھے اور صاحب نصاب تھے، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنیادی توحیدی عقیدے کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز اسلام کے اندر ہے وہ نماز ہے، اور نماز اللہ کا حق ہے، اور نماز کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بغیر کوئی معاشرہ اسلامی قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جن لوگوں کو ہم اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ وصول کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے نماز کا قیام اور زکوٰۃ کے نظام کا قیام ہے۔ وہ ریاست اسلامی نہیں ہو سکتی جو نماز کا اہتمام نہ کرے اور جو زکوٰۃ کا اہتمام نہ کرے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ وہ بندوں کا حق ہے، اور اسی پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ روزوں کا ذکر ہے، تو وہ پھر سال میں ایک مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حج کا ایک ذکر ہے، تو وہ پھر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر، اور جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہوگا، وہ اجماع ہے مسلمانوں کا۔ اب آ جائیے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کی اہمیت اور فضیلت پر بے شمار احادیث ہیں، بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں۔ صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے مسائل کیا ہیں اور آپ لوگوں کے عملی مسائل کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اور تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ آپ کے امیروں سے وصول کی جائے گی اور آپ لوگوں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ ایک اہم بات ہوگی۔ اب دوسری بات جو سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ایک آدمی ارب پتی ہے، اور جو ہے اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا عقل والا ہے، ایک بیٹا پاگل ہے، تو جائیداد میں تو دونوں کو حصہ مل گیا نا۔ جو عقل والا ہے اور جو بے عقل ہے، پاگل ہے، ریٹارڈڈ ہے، امیر تو ہے وہ، ارب پتی تو ہے وہ بھی، تو نابالغ بچہ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اور اسی طرح پاگل بچہ ہے کوئی یا پاگل آدمی ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس کا ولی ادا کرے گا۔ اور یہی موقف ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل، امام لیث بن سعد، امام ابو ثور بغدادی وغیرہ کا، سب کا یہی مسلک ہے کہ جمہور علماء کا، کہ نابالغ بچے کی زکوٰۃ بھی اور پاگل آدمی کی زکوٰۃ بھی اگر وہ امیر ہے تو اس کا ولی ادا کرے گا۔ اب آ جائیے کہ جو اہم ترین بات ہے سمجھنے والی، وہ ہے قرض کی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں تو دیکھنا یہ ہے کہ مقروض آدمی
کس قدر مقروض ہے. اگر اس کے اسیٹس میں سے قرض نکال دیا جائے، فرض کیجئے ایک آدمی کے پاس، فرض کیجئے آپ کا بھائی ہے مکان بنا رہا ہے، یا کوئی دوست ہے آپ کا کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپے قرض دو، میں آپ کو 6 مہینے میں واپس کر دوں گا، ہوگی. اور فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے کہا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں دوں گا. تو اب ہو سکتا ہے، اور آدمی نیک ہے اور کہتا ہے، ملتا ہے آپ سے، کہتا ہے کہ آپ کے ذمہ، میرے ذمہ اتنے پیسے ہیں میں دوں گا، لیکن میرے حالات نہیں، جب آئیں گے کاروبار چل پڑے گا میں دوں گا، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب پیسے آئیں گے میں دوں گا. آدمی ایماندار ہے، کہتا ہے میری نیت ٹھیک ہے. تو پھر ایسے قرض کی آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے. جب وہ واپس کرے گا تو آپ صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. جب بھی وہ واپس کرے گا، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اگر واپس کرے گا تو پھر آپ کو صرف 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا، اب فرض کیجئے ایک آدمی نے آپ سے 5 لاکھ کا قرض لیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اب ادا نہیں کر سکوں گا، 1 سال میں نے 1 سال کا وعدہ کیا تھا، اگلے سال دیکھوں گا. اب آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ روپے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تم نے 5 لاکھ روپے لیے تھے مجھ سے، تو اب ایسا کرو میں نے اس میں سے 1 لاکھ معاف کر دی اور اب مجھے تم 4 لاکھ ہی واپس کرو. تو اصل میں آپ نے کیا کیا، وہ 1 لاکھ جو قرض کی، جو زکوٰۃ کی رقم تھی، وہ اس میں سے منہا کر لی. تو امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں قرض کی رقم سے زکوٰۃ کو منہا کر کے اس کے قرض میں کمی کی جا سکتی ہے، اور قرض کم بھی کیا جا سکتا ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک بات اور ذرا، یہاں پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے سنا، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرض حسنہ دیجیے. تو قرض حسنہ کو یہاں کے بیوقوفوں اور احمقوں نے اس کی تعریف ہی بگاڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں قرض حسنہ کا مطلب ہے واپس نہ کیا جائے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے قرض حسنہ کا. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے خوبصورت قرض. آپ نے کہا 1 مہینے میں دوں گا، 5 تاریخ کو دوں گا، تو 5 تاریخ کو دیا جائے. خوبصورت قرض ہے نا. قرض حسنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہے تو دیں چاہو تو نہ دیں. قرض حسنہ تو یہ میں نے صرف پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرض حسنہ دیجیے آپ ہمیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی پیسے لائیے، کہتے ہیں آپ نے تو قرض حسنہ دیا تھا. تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے یہ. اچھا جی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر ان کی دکان میں کاروبار ہے، یا بڑا کاروبار ہے، 1 کروڑ کا کاروبار ہے، 10 کروڑ کا کاروبار ہے. تو اگر ان کو 1 کروڑ روپے کسی کو دینے ہیں، 10 کروڑ کا کاروبار ہے، 10 کروڑ کا مال دکان میں پڑا ہوا ہے، 1 کروڑ سپلائرز کو دینے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کروڑ کا مال تو آپ کے پاس ہے نا. تو آپ پر حج بھی فرض ہے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو آپ ٹوٹل اسیٹس اپنے دیکھیں گے، ٹوٹل آپ کے پاس مال کتنا ہے، بحیثیت مجموعی آپ 9 کروڑ کے مالک ہیں، تو آپ پر لازماً زکوٰۃ عائد ہوگی. اچھا، اگر کوئی آدمی مر گیا، آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ، اور وہ صاحب نصاب تھے، تو وہ اور انہوں نے اس سال قرض ادا نہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، تو آپ وصیت بھی نکالیں گے اور قرض کی رقم بھی نکالیں گے جو ترکے میں سے، اور جو زکوٰۃ واجب الادا تھی ان کی، وہ زکوٰۃ بھی اس میں سے نکالیں گے. بلکہ فقہاء نے یہ کہا کہ قرض اور وصیت سے پہلے زکوٰۃ کی رقم منہا کی جائے گی. اچھا، اسی طرح دیکھیے، یہ بھی یہاں بڑا
معروف معاملہ ہے بر صغیر ہند و پاک کا کہ لوگ عورت کو اپنا مہر نہیں دیتے اور اس میں لکھواتے ہیں اندت طلب. ان کو پتہ نہیں ہوتا بیوقوفوں کو اندت طلب کا کیا مطلب ہے. تو ایک نکاح میں نے پڑھایا, میں نے کہا ہاں بھائی مہر کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 لاکھ روپے. میں نے کہا کہاں ہے مہر؟ وہ کہتے ہیں اندت طلب. میں نے کہا میں طلب کر رہا ہوں. اندت طلب کا مطلب ہے آن ڈیمانڈ. آن ڈیمانڈ. تو آپ بینک ہیں کیا؟ جب بھی آپ جیسے اب ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوتا ہے نا آپ کا, اندت طلب لائیے میں تو اب طلب کر رہا ہوں دیجئے نا. اور اگر نہیں تو آپ وقت بتائیے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں 50 سال کے بعد دوں گا, 100 سال کے بعد دوں گا, مرنے کے بعد دوں گا؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو آپ بتائیے 1 سال میں دوں گا, 2 مہینے میں دوں گا, 5 سال میں دوں گا, ہر مہینہ تنخواہ میں سے اتنا دوں گا, بونس ملنے کے بعد دوں گا, کچھ بتائیے تو صحیح. تو یہ جو مہر کے رقم پر بھی, اور فرض کیجئے جو ہے وہ بھی وہی مسئلہ ہے مہر کا کہ اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور فرض کیجئے وہ ڈاواڈول ہے کہ شاید شوہر دے اور شاید نہ دے, تو جب بھی شوہر ادا کرے گا تو اس پر پھر عورت 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گی. اچھا یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ عورت اپنی ملکیت کی حقدار ہے اور مرد اپنی ملکیت. اسلام عورت کو حق ملکیت دیتا ہے, رائٹ ٹو اون پراپرٹی. عورت کا اپنا مکان ہوگا, شوہر کا اپنا مکان ہوگا. عورت کی اپنا بینک اکاؤنٹ ہوگا, شوہر کا اپنا ہوگا. عورت اپنی زکوٰۃ ادا کرے گی, شوہر اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. عورت امیر ہو سکتی ہے, شوہر غریب ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ بہت امیر تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. تو علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نادار تھے, اللہ نے غنی کر دیا. تو اچھا جی, اب آ جائیے, کوئی مال گم ہو گیا فرض کیجئے آپ کا, چوری ہو گئی, 50 تولے زیور تھا, چوری ہو گیا, آپ نے FIR درج کرا دی. تو اس کے بارے میں بھی موطا امام مالک کی جو روایت ہے اس کی روشنی میں جب بھی وہ مال ملے گا اس 5 سال کے بعد, 2 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ واجب الادا ہوگی. اچھا ایک بہت معروف بات ہے جو ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے, جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ دے دیجئے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم آپ کو دی جا رہی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حالات کیا ہیں. بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے بارے میں باخبر رہیے, اپنے سگے بھائی کے بارے میں, سگی بہن کے بارے میں, چچا کے بارے میں, پھوپھی کے بارے میں, خالہ کے بارے میں, ماموں کے بارے میں, کتنے بچے ہیں, کتنی آمدنی ہے, کتنے اخراجات ہیں, گزر بسر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, فیسیں کتنی ہیں, بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, مکان کا کرایہ کتنا ہے, کیسے گزر بسر ہوتی ہے. آپ پوچھتے رہیے بھائی کے بارے میں, بہن کے بارے میں, جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے, اور آپ کی زکوٰۃ کے حقدار سب سے پہلے آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں. اچھا جی, اب آ جائیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی. تو اس پر وہی ہے کہ ایک پورا قمری سال جب گزر جائے, 365 دن نہیں, 355 ڈیز, 355 دن جب گزر جائیں اور مال آپ کا نصاب سے زیادہ ہو تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اگر درمیان میں مال کم ہو گیا فرض کیجئے آپ کا, تو پھر آپ کو پھر جب زکوٰۃ اس نصاب تک پہنچ جائے پھر اس دن سے آپ حساب کریں گے. اچھا, لیکن جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے, ایگریکلچرل پروڈیوس, زرعی پیداوار ہے,
اس پر زکوٰۃ کے لیے 1 سال کی شرط نہیں. قرآن مجید کہتا ہے یوم حصادی، جس دن آپ فصل کاٹیں گے اسی دن پیداوار کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یوم حصادی، چاہے آپ سال میں 2 فصلیں لیتے ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں. یا آج کل تو ایسی چاول کی ورائٹیز نکلی ہیں، 2 مہینے کی ورائٹی ہے، سال میں 6 فصلیں لے سکتے ہیں آپ. تو جس دن آپ فصل کاٹیں گے غلہ ہوگا اس دن آپ پر زکوٰۃ ہے. اچھا جی، کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 1 سونے پر اور چاندی پر اور نقد رقم پر، اور اسی طرح کمپنی کے حصص بھی ہیں، زمین کی پیداوار پر اور تجارتی مال پر جس کو عروض التجارہ کہتے ہیں. تو وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو. فرض کیجئے آپ کی دکان ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے سال میں 1 دن دکان بند کر دیجئے اور دکان کی انوینٹری لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کے بند کر دیجئے کتنا سامان پڑا ہوا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے اس کی، اور کتنے پیسے لوگوں کو دینے ہیں، کتنے وصول کرنے ہیں. اس دن آپ کی جو ہے آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اگلے سال 355 دن کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اگر وہ نصاب سے زیادہ ہو. اور مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے اور دفین اور معدنیات پر بھی زکوٰۃ ہے. اچھا، اب ذرا ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاغذ کی کرنسی نہیں ہوتی تھی جیسے کہ ہمارے زمانے میں. سونے کی کرنسی ہوتی تھی جس کو دینار کہتے تھے، اور چاندی کی کرنسی ہوتی تھی جسے درہم کہتے تھے. اور بات کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، 1 تولہ سونا اس وقت 7 تولے چاندی کے برابر قیمت رکھتا تھا. 1 تولہ سونا 7 تولے چاندی کے برابر قیمت رکھتا تھا، اور 7 تولے سونا 49 تولے چاندی کے برابر قیمت رکھتا تھا، اور 7.5 تولے 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت رکھتا تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں 1 اور 7 کی نسبت تھی، 1 اور 7 کی نسبت تھی. ہمارے زمانے میں یہ نسبت 1 اور 70 کی ہو گئی. اب چاندی کی وقت نہیں رہی، سونے کی وقت ہے. چاندی کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں چاندی کو، کوئی بھی چاندی رکھتا نہیں ہے گھر میں. سمجھ کے 52.5 تولے چاندی کوئی رکھتا نہیں ہے اب گھر میں. تو الا ماشاء اللہ کوئی زیور بنا لے تو پھر اگر وہ 52.5 تولے ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زکوٰۃ دے گا، اور اس سے کم ہے تو دینے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب ذاتی اموال جو آپ کے زیر استعمال ہیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے آپ کا ذاتی مکان ہے، کار ہے، فرنیچر ہے، اور لیکن بہرحال لیکن آپ اسراف کرتے ہیں. آپ کو ضرورت 1 گاڑی کی ہے، آپ 6 گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، سمجھے؟ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ یہ اسراف کیوں کر رہے ہیں. تو لیکن اپنی سہولت کے لیے آپ اچھا بڑا مکان بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا فرنیچر بھی ضرورت کے ماتے جو ضرورت ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. اچھا، اور اس پر بھی تقریباً جمہور کا اجماع ہے کہ جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک عالم گزرے ہیں سید حامد عبد الرحمن الکاف، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ موجودہ زمانے میں جواہرات کی قیمت بہت بڑھ گئی، سٹونز کی، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے، اور انہوں نے بڑے دلائل دیے ہیں اس کے لیے. اچھا، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے جیسا کہ سید سابق نے فقہ السنہ میں لکھا ہے کہ اگر جواہرات کی دکان ہے تو عروض التجارہ کی حیثیت سے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، تو سید عبد الرحمن حامد الکاف رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ موجودہ دور میں اس کی توسیع کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اب ہیرو میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، گولڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں، چاندی میں نہیں کر رہے ہیں، ہیرو میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آلات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹولز پر، چاہے اب دکان میں بھی مثال کے طور پر جیسے آپ کی ترازو ہے اور تولنے والی چیزیں ہیں، کوئی بھی ٹولز ہیں، چاہے وہ ٹریکٹر ہو یا بلڈوزر ہو، ٹولز جتنے بھی ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ دکان میں فرض کیجئے آپ نے 1 کروڑ روپے سے ایک دکان کھولی اور اس میں 20 لاکھ روپے کی الماریاں ہیں، شیلفز ہیں، تو وہ فکسڈ ایسٹس ہیں، وہ الماریاں بیچنے کے لیے نہیں رکھی بلکہ سامان رکھنے کے لیے الماری رکھی ہے۔ آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں دکان کے اندر، شیشہ لگایا ہوا ہے، وہ انویسٹمنٹ کی ہے 20 لاکھ کی آپ نے، 80 لاکھ کا مال ہے جو قابل فروخت ہے، تو وہ 20 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، 80 لاکھ مال جو برائے فروخت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح جب آپ شیئرز خریدتے ہیں تو آپ کمپنی سے پوچھ لیجئے اس میں فکسڈ ایسٹس کتنے ہیں اور لیکوڈ ایسٹس کتنے ہیں، کتنا پیسہ سرکولیشن میں ہے، تو صرف لیکوڈ انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ ہوگی، فکسڈ ایسٹس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مکان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ مکان ہیں تو جو اس مکان میں آپ رہتے ہیں اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جس مکان سے کرایہ آپ کو آتا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کرایہ ماہانہ آتا ہے تو ماہانہ جس دن آتا ہے اسی دن دینا ہوگا۔ اس کے لیے بھی وہی اصول ہے، یوم حصاد، جس دن زرعی پیداوار آپ کو ملے۔ اگر 2 مہینے کے بعد کرایہ ملتا ہے تو 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد کرایہ ملتا ہے تو 6 مہینے کے بعد ادا کیجیے۔ جیسے ہی پیسہ آپ کو ملے، چیک ملے، اسی دن آپ کو ادا کرنا پڑے گا، پہلے زکوٰۃ دیں آپ اس میں۔ سال کے بعد کرایہ ملتا ہے تو اس پر آپ دیں اس کو زکوٰۃ۔ اچھا جی، اب آ جائیے، یہ آپ لوگوں کا ذرا اہم مسئلہ ہے اسلام آباد کے افراد کے لیے، پلاٹوں کی زکوٰۃ۔ تو پلاٹوں پہ زکوٰۃ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ذاتی آپ نے رہائش کے لیے آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے کہ میں اس پر اپنا مکان بناؤں گا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، اور لیکن اگر آپ نے کمرشل پلاٹ خریدا ہے اور کمرشل پلاٹ پر آپ نے دکان بنا لی ہے تو اس کا کرایہ جب آئے گا تو اس کرائے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اسی طرح مکان کا معاملہ ہے۔ اچھا، اب فرض کیجئے آپ نے ایک پلاٹ خریدا تھا 2010 میں، اور آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس پر میں مکان بناؤں گا 2010 میں، لیکن ہوا یہ کہ 2022 میں 12 سال کے بعد اب آپ کی نے نیت بدل لی۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی وہ رشتہ آ گیا ہے، بیٹی کی شادی کرنی، اب تو میں مکان کے لیے پلاٹ خریدا تھا لیکن اب میں اس پلاٹ کو بیچ دوں گا، لیکن وہ بکا نہیں۔ تو جس دن سے آپ نے نیت کی تبدیلی کی تو پھر اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور جو پلاٹ بیچیں گے تو قیمت فروخت پر آپ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ قیمت فروخت پر، قیمت خرید پر نہیں۔ آپ نے 10 لاکھ میں پلاٹ خریدا تھا، پلاٹ بکا 2 کروڑوں میں، تو 2 کروڑ پر آپ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، تو اس کے بعد دیکھیے کہ اچھا آپ نے فرض کیجئے 1 ارب کی انویسٹمنٹ کی، 1 ارب روپیہ، اور اس سے آپ نے کیا کیا، 1 ارب سے 30-40 پلاٹ خرید لیے اور دکان کھول کے آپ بیٹھ گئے، اور ڈیلی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خریدتے ہیں وہ بیچتے ہیں، یہ خریدتے ہیں، آپ کے پاس 50 پلاٹس ہیں،
تو ایک بیچا دوسرا خرید لیا. تو اب یہ جو 1 ارب ہے یہ آپ کا جو ہے وہ انیشیل انویسٹمنٹ ہے. اس 1 ارب پر 355 دن کے بعد آپ کو 2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب پلاٹ جو ہے وہ سونا بن گیا، وہ چاندی بن گئی. وہ دیکھیے کیونکہ وہ آپ کی سرکولیشن میں ہے. نہ تو آپ نے یہ پلاٹس جو خریدے ہیں نہ اس کو اپنی ذاتی اس کے لیے بھی نہیں خریدا، نہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بھی نہیں خریدا، بلکہ آپ تو ڈیلی سرکولیٹ کر رہے ہیں نا اس کو، ہر ہفتہ بیچ رہے ہیں، ہر ہفتہ خرید رہے ہیں. تو اس کی حیثیت پھر عروض و تجارہ کی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آگے بات. اگر پلاٹ آپ نے ذاتی مکان کے لیے خریدا ہے کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر آپ نے پلاٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے خریدا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے، بچی کی شادی کے لیے 2 پلاٹ لے کے خریدے ہوئے ہیں آپ، جب بھی بیچیں گے آپ 1 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن یہاں کیا کیا ہے آپ نے، 10 پلاٹ لے کے ہر ہفتے کی بنیاد پر آپ پیسے کو جو ہے روٹیشن میں لے آ رہے ہیں، گردش میں ہے پیسہ آپ کا. تو اب وہ کر کیا رہے ہیں سنیے، 1 کروڑ سے 1 کروڑ 10 میں بیچ لیا، تو ہر مہینہ آپ 2-4 کروڑ بنا رہے ہیں. پلاٹ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں نا، تو 1 ارب سے آپ 2 ارب بنا رہے ہیں، 3 ارب بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں آپ. تو جو انیشیل انویسٹمنٹ تھا 355 دن پہلے، اس انیشیل انویسٹمنٹ پر 355 دن بعد 2.5% زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. چلیے جی، اب آ جائیے اقساط پر جو پلاٹ آپ لیتے ہیں اس کا بھی وہی ہے. اگر آپ نے ذاتی مکان کے لیے لیا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے تو ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی بیچیں گے 1 سال کی زکوٰۃ آپ دیں گے. اور لیکن اگر آپ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک پلاٹ آپ نے 1 کروڑ کا لیا، 1 کروڑ کا پلاٹ لیا آپ نے، اور لیکن ادا صرف 10 لاکھ کی ہے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد بیچ دیا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح بیچ دیا جس طرح لیا تھا آپ نے. آپ کی انویسٹمنٹ 10 لاکھ کی ہے تو، اور آپ کو وہ 15 لاکھ میں بیچ دیا. سرمایہ آپ کا 10 لاکھ تھا، 15 لاکھ آپ کو مل گئے، 5 لاکھ کا پروفٹ مل گیا آپ کو. تو 15 لاکھ پر آپ پھر زکوٰۃ ادا کریں گے آپ. تو یہ اموال تجارت کے بارے میں بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ سال میں 1 دن مقرر کر لیں، 1 محرم، 1 رمضان، کوئی دن مقرر کر لیں، 1 شعبان کوئی دن مقرر کر لیں، 10 رمضان، اس دن دکان بند کریں اور حساب کر لیں کہ آپ کے ایسیٹس کیا ہیں، اور اس کے 355 دن بعد اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا دیکھیے، دکان کا فرنیچر بتا چکا ہوں، الماریاں، فریج ہے. فرض کیجئے آپ کی کریانی کی دکان ہے، پیپسی رکھی ہوئے وہاں دکانوں کے اندر، فریج رکھا ہوا، آئس کریم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کمپیوٹر ہیں، ترازو ہیں، اور تھیلیاں ہیں، بیگز ہیں. ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے نہیں ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس ادا کی جا سکتی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس 40 تولے سونا ہے اور آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 40 تولے پر 1 تولہ. آپ کو معلوم ہے کہ سالانہ میری زکوٰۃ تقریباً 2,40,000 یا 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے، 1 تولے سونے کے برابر بنتی ہے، یا جو بھی ہے آپ نے حساب کر لیا، کیش اتنا ہے، فلاں اتنا ہے، یہ بنتا. تو آپ کر یہ سکتے ہیں کہ ہر مہینہ 20-20 ہزار آپ دیتے جائیے، اور 355 دن کے بعد جو دن آپ نے مقرر کیا ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے، اس دن کیلکولیٹ کر لیجئے ایگزیکٹلی کتنا بنتا ہے. فرض کیجئے وہ 2,58,000 بن گئی آپ کی زکوٰۃ سالانہ. 2,58,000 میں سے 2,40,000 آپ ادا کر چکے ہیں.
ہر مہینہ 20,000 کے حساب سے 12 مہینے کے 2,40,000 ادا کر چکے ہیں نا، ابھی 18,000 ایکسٹرا آپ کو ادا کرنی ہے، تو 12ویں مہینے آپ حساب کر کے 18,000 زیادہ ادا کر لیجیے، یعنی ایڈوانس آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص کاروباری افراد کے لیے بہت اس میں سہولت ہوگی، کیوں؟ اور تنخواہ دار ملازمین کے لیے بھی اس میں بڑی سہولت ہے کہ ایک دم زکوٰۃ دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ایک دم اتنے 2.5 لاکھ روپے کاروبار سے نکالنا مشکل ہوتا ہے، تنخواہ میں سے بھی ایک دم 2.5 لاکھ روپے نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو ہر مہینہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا فیکٹری ہے آپ کی، اس میں بھی وہی ہے کہ جو سیلیبل پروڈکٹ ہے، اب جیسے آپ نے ایک اسٹیل مل لگائی ہے یا کوئی بھی فیکٹری لگائی ہے، آٹے کی فیکٹری لگائی ہے یا گنے کی فیکٹری ہے آپ کی، یا شوگر مل ہے آپ کی، جو بھی ہے، تو جو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں جو گنا خریدا ہوا ہے اور اس کو جو سرکولیٹ کر رہے ہیں آپ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ٹولز اور ایکوپمنٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے، فکسڈ ایسٹس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو سیلیبل کموڈٹی ہے، قابل فروخت پیداوار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب یہاں کے لوگوں کے لیے جانوروں کا تو مسئلہ ہے نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں اگر گھوڑے آپ نے تجارت کے لیے رکھے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جواہرات کی طرح ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور گدھوں اور خچروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، جانور جو ہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سائمہ ہوتے ہیں، سائمہ کا مطلب ہے جو چرتے ہیں باہر، جیسے 1,000-2,000 پورا گلہ ہے وہ، اور ایک غیر سائمہ، یعنی کمرشل نہیں ہے، اور کمرشل نہیں ہے، وہ گھر کے لیے ہے۔ تو اب گھر میں آپ نے 2-4 بکریاں رکھی ہیں، 2 گائے رکھی ہیں، یعنی بھینس رکھی ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر سائمہ ہے، بکریاں ہیں بزنس کے لیے، تو 40 سے زیادہ ہو تو 40 بکریوں پر 1 بکری کی زکوٰۃ ہوگی، اور اسی طرح 40 اونٹوں پر 1-2 سال کی اونٹنی آپ کو دینی ہوگی، اور جو جانور پانی سینچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جی، شرع زکوٰۃ وہ معروف ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ سونے پر اور چاندی پر اور کیش کے اوپر اگر وہ 1 سال سے زیادہ آپ کے پاس ہو 2.5% زکوٰۃ ہے، اور اس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے، 2.5 کے ڈبل کتنے ہوں گے؟ 5%، 5 کے ڈبل کتنے ہوں گے؟ 10%، 10 کے ڈبل کتنے ہوں گے؟ 20%۔ تو اگر بارانی فصل نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا پانی کا نظام ہے، اس پر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، تو آپ کو 5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی پیداوار پر، اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا صرف یعنی تو پھر 10% یعنی عشر آپ کو ادا کرنا ہوگا، اور دفینوں اور معدنیات پر آپ کو 20% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جو زیور ہے آپ کی بیگم آپ کے پاس، تو اس کو آپ لے جائیے دکان پر اور معلوم کیجئے کہ اس میں خالص سونا کتنا ہے، وہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ، کیونکہ بعض اوقات سونا جو ہے وہ 18 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے، بعض چیزیں 21 کیرٹ کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں 22 کیرٹ کی ہوتی ہیں، تو اس میں تو خالص سونا چاہیے نا آپ کو، خالص سونے پر خالص زکوٰۃ دیں گے آپ، اس کا ذرا خیال کر لیجئے۔ تو سونے کی زکوٰۃ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 20 دینار ہے، اور یہ 24 کیرٹ کا خالص سونا ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ 87 گرامز بنتا ہے، اور یہ 2.812 آؤنس ہے۔ آؤنس سے مراد یاد رکھیے، آؤنس 2 قسم کا ہوتا ہے، ٹروئے آؤنس ہے، یہ ٹروئے آؤنس، یہ امریکہ میں اکثر کتابوں میں الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں
پھر مجھے جا کے تصحیح کرنی پڑی تھی. اس مرتبہ بھی الٹی سیدھی چیزیں یہ نیٹ پہ لکھی ہوئی ہیں. پھر میں نے کئی لوگوں کو شکاگو فون کیا, ان کو فون کیا, ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی تم لوگ کیا بیان کر رہے ہو, یہ الٹی سیدھی چیزیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے $1000 نصاب ہے, اتنے $1000. میں نے کہا نہیں, آپ کی کیلکولیشن ساری غلط ہے. پھر میں نے ساری کیلکولیشن کر کے لوگوں کو بتائی. اچھا چاندی کی زکوٰۃ جیسے کہ ابی داؤد کی حدیث ہے 200 درہم ہے, اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5 اوقیہ سے کم یعنی 200 درہم چاندی پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اوقیہ جو ہے ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, اور اس کا وزن جو ہے وہ تقریباً 52.5 تولے یا 612 گرام ہوتا ہے, 612 گرام, اور تقریباً 20 اونس بنتا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے, اگر آپ کے پاس تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا سونا ہے تو کیا ان دونوں کو جمع کیا جائے گا یا نہیں؟ تو امام شافعی اور امام ابن حزم کے نزدیک اس کو نہیں ملایا جائے گا, لیکن جمہور کے نزدیک ساری چیزوں کو ملایا جائے گا, اور یہی قابل ترجیح ہے. یعنی مثال کے طور پر سنیے, میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات. فرض کیجئے آپ کے پاس کچھ سونا ہے, آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ خالص سونا کتنا ہے. آپ کے پاس کچھ چاندی کا زیور ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے. اس کے بعد آپ کے بینک میں دیکھ لیجئے کہ کتنے پیسے پورے 355 دن تک رہے. اچھا اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ڈالر بھی 355 دن تک پڑے رہے. آپ کے پاس کچھ ریال بھی پڑے ہوئے ہیں, آپ حج کے لیے گئے تھے, عمرے کے لیے گئے تھے, وہ آپ کے پاس 500,000 ریال بچے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کچھ ڈالر بھی بچے ہوئے ہیں. تو یہ جتنی پاؤنڈ بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں آپ کی. آج کل تو لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں, جیسے میں ہوں, میں اتنا سفر کرتا ہوں تو میرے پاس بٹوے میں ایک 100-200 آسٹریلین ڈالر بھی ہوتے ہیں, 100-200 یعنی کچھ امریکن ڈالر بھی ہوتے ہیں, کچھ کینیڈین ڈالر بھی ہوتے ہیں, کچھ ریال بھی ہوتے ہیں, کبھی درہم بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر روپے بھی ہوتے ہیں. تو میں پوروں کو پھر جمع کر لیتا ہوں کہ میرے پاس 355 دن تک کل کتنے پیسے رہے میرے پاس, اور اس کے بعد میں حساب کرتا ہوں. تو یہ اس کو ٹوٹل کو ملا لیں آپ تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا سن لیجئے, اب یہ ہمارے مولوی ایسے ہیں جو ناک ایسے نہیں پکڑتے, یوں پکڑتے ہیں ناک. اچھا ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس 3 تولے سونا ہے. انہوں نے کہا آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. کیوں؟ کہتے ہیں پہلے 3 تولے سونے کو آپ چاندی میں کنورٹ کیجیے. 3 تولے سونے سے اتنی چاندی بنتی ہے, 220 تولے چاندی بنتی ہے اس کی, اور یعنی 52.5 تولے پہ چاندی پہ تو زکوٰۃ ہے. تو آپ کو سونے کو چاندی میں کنورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھے, اللہ کے رسول نے آپ کو جو بتایا ہے چاندی کا الگ بتا دیا ہے, حساب سونے کا الگ بتا دیا ہے. تو خواہ یہ جو آپ کنورشن کر رہے ہیں بیک, یہ دین کے اندر ایک اضافہ بھی ہے اور ایک حماقت بھی ہے, اور دین کے ساتھ ایک مذاق بھی ہے. یہ دین کے ساتھ ایک مذاق بھی ہے. ایسا کام آپ مت کیجیے. اچھا جی, اب ایک اور مسئلہ جو اکثر آتا ہے کہ جو زیور ہمیشہ پہنا جاتا ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ بعض فقہا کی یہ رائے ہے کہ جو زیور 24 گھنٹے عورت پہنی رہتی ہے, جیسے اس کی ناک میں ہمیشہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے, یہ سمجھے اب ہمیشہ پڑی ہوئی ہے, وہ کتنی ہوگی ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے 24 گھنٹے. اچھا لیکن ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ سونا کیوں رکھتی ہیں؟ وہ تحفظ کے لیے رکھتی ہیں, یاد رکھیے. یعنی بر صغیر ہند پاک کی تمام عورتیں بلاکر میں رکھتی ہیں نا زیور. کیوں خریدتی ہیں زیور؟ بیوی سے پوچھ لیجئے کیوں تمہیں اتنا زیور کا شوق ہے, سونے کا شوق ہے, پوچھ کے دیکھ لیجئے. کہتے ہیں برے وقت کے لیے, کل کے دن آپ کو کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا. تو تحفظ کے لیے, وہ انسیکیور ہوتی ہے عورت,
انسیکیور ہوتی ہے، اس لیے یہ بر صغیر میں خاص طور پر یہ ذہنیت ہے ہماری خواتین کی، اور وہ لاکر میں رکھتی ہیں، گھر میں بھی نہیں رکھتی، تو وہ ایسیٹس ہیں وہ، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، تو ایک خاتون آئی اور اس کے جو ہے تو اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن 2 آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو زیور زکوٰۃ کی حد تک پہنچ جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ اور قرآن کی جو آیت ہے الذین یکنزون الذہب والفضہ، تو کنز کی تعریف یہ بتائی، کنز وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ اس چاندی، اس زیور کو گرم کرے گا اور اس کی سلاخیں بنا کر اس سے پیشانی کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ کنز کی تعریف کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا کہ وہ زیور ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو فرمایا نہیں۔ تو فرمایا جہنم کی آگ میں تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ اس لیے راجح مسلک یہی ہے، راجح مسلک یہی ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اور یعنی تو ایک دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ کے بھائی کے 2 بچے تھے تو وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھیں، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ اغلب یہ ہے کہ وہ نصاب سے کم تھا، ورنہ حضرت عائشہ ضرور زکوٰۃ ادا کرتیں۔ تو وہ بعض حنبلی علماء نے یہ کہا ہے کہ جو قابل استعمال ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ 5 صحابہ کا مسلک ہے، حضرت انس، حضرت جابر ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ زیور جو ہمیشہ جسم پر ہو اس کے بارے میں بعض علماء نے کچھ رعایت دی ہے، لیکن جو زیور تحفظ کے لیے ہے اور بینک میں رکھتے ہیں اور ایسٹ کے طور پر ہے، اس پر زکوٰۃ لازمی اور ضروری ہے۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ کرنسی، آپ کے پاس روپے ہیں، تو روپے میں جو ہے اعتبار چاندی کا ہوگا یا سونے کا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں چاندی اگر ہے تو چاندی اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 52.5 تولے ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے۔ سونا اگر 7.5 تولے ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے، اس کے لیے تو نص موجود ہے۔ لیکن کرنسی نوٹ کے بارے میں کیا کریں گے؟ ہم چاندی کا حساب کریں گے تو وہ تو بہت، یعنی آج کل چاندی 2500، 2600، 2700 روپے تولہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ بھی ہو جائے تو 3000 ہو جاتی ہے، تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اس کا نصاب بنتا ہے چاندی کا، اور سونے کا نصاب جو ہے وہ 18 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاندی کے نصاب سے اگر دیں گے، انفع للفقراء ہے، اس میں غریب لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہوگا کیا؟ سن لیجئے، ایک بہت امیر لوگ ہیں، ایک مڈل کلاس ہے، ایک بالکل نیچے کی کلاس ہے۔ تو اگر صرف سونے کا نصاب مقرر کریں گے آپ 18 لاکھ سے اوپر کا، تو ہوگا کیا یہ کہ اوپر کی کلاس 18 لاکھ سے اوپر والے وہ صرف زکوٰۃ دیں گے، لیکن
لیکن اگر آپ چاندی کا نصاب مقرر کرتے ہیں کرنسی کے لیے تو 1.25 لاکھ سے 18 لاکھ کے درمیان جو مڈل کلاس ہے اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو اس میں جو ہے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اچھا جناب، اب یہاں پاکستان میں جو بینکوں میں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے نا، اس میں بڑے مسائل ہیں. اگرچہ کہ مرحوم ضیاء الحق نے اچھی نیت سے بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن پھر بعد میں سارا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا. وہ تو سود کو مٹانا چاہتے تھے. تو ایک تو اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ نصاب دیکھتے ہی نہیں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ہیں نا، اس پہ بھی کاٹ لیتے ہیں. اس کے اوپر 1 لاکھ روپے ہے تو اس سے بھی کاٹ لیتے ہیں. 10,000 بھی ہے تو اس کی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو خرابی ہے کہ وہ 1 سال نہیں دیکھتے کہ کتنا پیسہ پورے 355 دن تک اکاؤنٹ میں رہا ہے، وہ بھی نہیں دیکھتے. تیسری خرابی اس میں یہ ہے بینکنگ کے نظام میں کہ بھائی میں اپنے سگے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، سگی بہن کو، تو وہ پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہوں، کہاں کرتے ہیں. تو اس پر پھر زیادہ اعتبار نہیں ہے. چلیے جی، پیداوار کے بارے میں ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں. اب تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں. کہ 20 من یعنی 800 سیر یا 750 کلو سے کم کی پیداوار پر، زرعی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر ہو تو آپ کو جو ہے ادا کرنی ہے. تو وہ 5 وسق ہے، اور 5 وسق جو ہے وہ تقریباً 60 سا بنتے ہیں، 240 مد. تو یہ تقریباً 150 یعنی 5 کلو کا ایک وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق جو ہیں وہ 750 کلو بنتے ہیں تقریباً. تو ایک سا پتہ ہے آپ کو 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں. اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ اگر پیداوار زرعی پیرشبل ہے تو اس پر فقہا نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے سبزی ہے اسی دن ختم ہو گئی. تو جو سٹوریبل ہے، جیسے پیاز ہے، اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں، آلو کو سٹور کر سکتے ہیں. جو بھی چیز سٹور کی جا سکتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن دھنیا ہے، پودینہ ہے، اس طرح کی چیزیں سٹور نہیں کی جا سکتی تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اللہ عالم بالصواب. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.